بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تعالی فاللہ خیر حافظ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اسباب بھی بتائے ہیں، جس طرح کہ آیت الکرسی ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی حفاظت کرتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس نماز سے لے کے دوسری نماز تک وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان میں صرف موت ہی حائل ہے، یعنی وہ مرتا جائے تو سیدھا جنت میں چلا جائے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں اس طرح بھی آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں جو زکوٰۃ کا مال آتا تھا اس کی حفاظت پر مجھ کو مأمور کیا۔ جب رات کا ایک حصہ گزرا تو میں نے دیکھا فآتانی آت فجعل یحثو من الطعام، کہ ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے غلہ جو پڑا تھا اس میں سے چرانا شروع کر دیا، یعنی اس کو اٹھانا شروع کر لیا۔ پھر میں نے اس کو پکڑ دیا اور میں نے اس کو کہا لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ضرور بضرور لے کے جاؤں گا، کیونکہ تو چور ہے اور چوری کرنے آیا ہے۔ تو کہنے لگا مجھ کو چھوڑ دو، میرا بہت بڑا کنبہ ہے اور مجھے بہت سخت ضرورت پڑی تھی اور میں ایک غریب آدمی ہوں اور مجبوری کے اندر آ گیا ہوں چوری کرنے کی وجہ سے۔ تو آپ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرحمت، مجھے اس کے اوپر ترس آ گیا، فخلیت سبیلہ، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم بناتے ہیں۔ اور صحابہ کرام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اپنے دلوں کے بہت ہی اچھے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن پاک میں بھی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ نے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ، کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے آراستہ کیا، تو ان کے دلوں میں ایمان تھا، نرمی تھی، تو ان کو اس کی محتاجگی کا، فقیری کا خیال آ گیا تو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں فَأَصْبَحْتُ، جب میں نے صبح کی پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، رات کو تیرا چور کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو میں نے دل میں یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے خبر ہوگی؟ پھر یہ ذہن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا ہوگا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اس نے شکایت کی کنبے کی، اپنی فقیری کی اور مجبوری کی، تو مجھے اس کے اوپر رحم آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، وَإِنَّهُ سَيَعُودُ، اور دوبارہ لوٹ کر آئے گا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ وہ دوبارہ لوٹ کر آئے گا تو میں نے یقین کر لیا کہ إِنَّهُ سَيَعُودُ، بے شک وہ ضرور بضرور لوٹ کے آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات فرمائی ہوئی ہے۔ اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی شخص یہ آ کر کہہ دے کہ آسمان نیچے آ گیا، زمین اوپر چلی گئی، تو کہتے ہیں اس کی بات کو حوادث زمانہ کی وجہ سے مانا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ بات کہہ دے کہ انسان نے منہ کے بجائے ناک سے کھانا شروع کر دیا ہے، تو کہتے ہیں تغیرات زمانہ کی وجہ سے یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے، کیونکہ بحر اٹلانٹک جس میں کسی وقت آبادی ہوا کرتی تھی، آج دنیا کی سب سے بڑی سمندری موجیں اس میں اٹھتی ہیں۔ تو کہا کہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی بات جھوٹی ہو جائے، یہ کہتے ہیں یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی بات غلط ہو جائے۔ تو کہا یقین ہو گیا کہ اب اس نے ضرور بضرور لوٹ کے آنا ہے۔ تو کہتے ہیں فرست، تو
تو میں اس کے لیے گھات لگا کے بیٹھ گیا کہ آئے گا تو پھر اس کو پکڑ لوں گا۔ پھر آیا، آ کے اس نے اسی طرح اپنی چوری کرنا شروع کر دی۔ پھر میں نے اس کو پکڑ لیا، تو میں نے اس کو کہا کہ لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں تجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ضرور لے کے جاؤں گا۔ پھر اس نے یہی شکایت کی، اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرا بہت بڑا کنبہ ہے، اور مجھے ولی حاجت شدیدہ، اور سخت مجبوری کی وجہ سے میں آ گیا ہوں، کوئی شوق کی وجہ سے نہیں آ گیا۔ تو فرمایا کہ پھر مجھے اس کے اوپر رحم آ گیا۔ میں نے کہا چلو فقیر آدمی ہے، کنبے والا ہے، تو کسی مجبوری سے آیا ہوگا۔ پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا، فخلیت سبیلہ، پھر میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ نا۔ پھر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تم نے رات کو چور کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس سوال کے اوپر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے یہ کیا کہ اس نے کہا کہ ولی حاجت شدیدۃ ولی عیال کثیرہ، کہ میرا کنبہ بہت بڑا ہے، میری ضرورت بہت سخت تھی، اور میں مجبوری کی وجہ سے آ گیا ہوں۔ کہتے ہیں پھر مجھے رحم آ گیا، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ، اس نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، وہ کل پھر لوٹ کے آئے گا۔ تو کہتے ہیں اب تم یہ یقین ہو گیا کہ اس نے ضرور بضرور لوٹ کے آنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے لوٹ کر آنا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں پھر میں رصد لگا کے بیٹھ گیا، جب آیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ تو میں نے کہا آج تو میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور بضرور لے کے جاؤں گا، تو تو کہتا ہے کہ میں لوٹ کے نہیں آتا، پھر تو لوٹ کے آ جاتا ہے، لہٰذا میں آپ کو آج تجھے ضرور بضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ یہ تیسری آخری دفعہ تھی، پہلے تجھے 2 دفعہ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، مجھ کو چھوڑ دے، میں تجھ کو ایسی چند باتیں بتاؤں گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تجھ کو فائدہ دے گا، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ لے کے جا۔ تو میں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ اس نے مجھے کہا کہ جب اذا آتیت الی فراشک، جب تو اپنے بستر کے اوپر آیا کر، فقرا آیت الکرسی، تو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، فإنہ لن یزال علیک من اللہ حافظا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان تیرے اوپر مقرر ہو جائے گا، ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور نہ تیرے گھر میں کوئی شیطان وغیرہ آئے گا یہاں تک کہ تو صبح کر دے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے مجھے یہ کلمات کہے کہ میں تجھے ایسے کلمات، ایسی باتیں بتا رہا ہوں کہ جس کے اوپر تو عمل کرے گا تو تیرے گھر میں شیطان نہیں آئے گا، جس طرح کہ آج ہم لوگ کتا حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، اگر یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات حفاظت کرنے والی ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے کہا کہ میں تجھے ایسے کلمات بتا رہا ہوں جن کی وجہ سے تجھے اللہ فائدہ دے گا، تو پھر مجھے اس کے اوپر رحم آ گیا، پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب میں نے صبح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال کیا کہ ابو ہریرہ، چور کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہوا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، زعم انہ یعلمنی کلمات، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مجھ کو ایسی بات سکھا کے جا رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ کو فائدہ دے گی، نفع دے گی۔ پھر اس نے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ساری بات بتائی کہ اس نے کہا تھا کہ جب تو اپنے بستر کے اوپر آیا کر تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان تیرے گھر کے اوپر مقرر ہو جائے گا، تیرے گھر میں کوئی شیطان بھی نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تعرف من تخاطب منذ 3 لیال، کہ ابو ہریرہ تجھ کو پتہ ہے کہ تو 3 رات کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وہ سب سے بڑا جھوٹا، لیکن اس نے تجھے جو بات بتائی ہے وہ بہت ہی سچی بات بتائی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا جو 3 راتیں تیرے ساتھ باتیں کرتا رہا، ہے اب سب سے بڑا جھوٹا لیکن بات تجھ کو سب سے اچھی بتا کر گیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ملتی ہے۔ تو کیا ہے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے اس کو پڑھنے کے لیے، جس طرح کہ عربی کی بھی ایک عبارت ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ بڑائی وہ ہوتی ہے جس کے دشمن بھی گواہی دیں۔ تو شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن وہ بھی ان کلمات کو سمجھتا ہے کہ اگر ان کلمات کو پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی حفاظت کرتی ہے۔
تو اسی لیے اس آیت الکرسی کو سونے سے پہلے ضرور پڑھا کریں، کیونکہ یقین کے ساتھ پڑھا کریں تو اللہ تعالی ہمارے اور ہماری اولاد کی بھی حفاظت کریں، خود بھی پڑھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری شیاطین، چوروں اور جنات وغیرہ ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات حفاظت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور اپنی اولاد کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔